ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربص قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے سلسلے میں تم دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور تمہارے سلسلے میں ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، تو انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم فرما برداری کے طور پر خوشی کے ساتھ خرچ کرو یا ناپسندگی کے ساتھ، ہرگز بھی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، تم تو یقینی طور پر نافرمان لوگ ہو، اور جو چیز ان کے نفقات کو قبول کرنے سے مانع اور رکاوٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ یہ نماز کو بھی آتے ہیں تو سستی کے ساتھ، اور خرچ کرتے ہیں تو کراہت اور ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور ان کی اولاد نہ بھائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں نکلیں تو یہ کفر کی حالت میں رہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 52 سے 55 کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ منافقین مومنین کی اچھائیوں سے تکلیف محسوس کرتے، اور تکلیف اگر پہنچتی ان کو تو اس سے ان کو خوشی ہوتی۔ وہ اس بات کے انتظار میں ہوتے کہ مسلمان کسی نہ کسی مصیبت میں پڑے، اور خاص طور پر جہاد وغیرہ کی شرکت کے حوالے سے ان کی طرف سے، ان کے حوالے سے کچھ بری خبر ان کو سننے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے سلسلے میں بری خبر سننے کے جو منتظر تم رہتے ہو نا، تو یہ ہم جو شرکت کرتے جنگوں میں، دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی ہم کو حاصل ہونے والی ہے جس کے تم منتظر ہو۔ کیا ہے وہ؟ تو یا تو فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ غازی کی حیثیت سے ہم زندہ رہیں گے، کامیاب کی حیثیت سے فاتح، یا پھر دوسری جو اچھائی ہے وہ ہے شہادت۔ تو دنیا میں رہیں گے باعزت، اور اگر اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا
تو یہ تو وہ مرتبہ ہے کہ جس مرتبے پر دنیا کی ہزاروں عزتیں، دولتیں اور مقامات قربان. تو اس کا انتظار کرو یا اس کا؟ ہمارا کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ کہ تمہارے لیے کیا ہے. تو یہ دھمکی ہی ہے اور کھلے طور پر ہے کہ ہم تمہارے سلسلے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو عذاب دے. تو یہ عذاب خود سے دے، وہ اپنی طرف سے جسمانی مالی پریشانیوں میں مبتلا کر کے، کوئی اور تکلیف ڈال کر، او بے ایدینا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تم کو پٹوا کر اور تم کو ذلیل اور رسوا کروا کر. تو اس لیے تمہیں سمجھ جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا عذاب چاہتے ہو یا عافیت چاہتے ہو. یہ جو دھمکی ہے نا، اس کو ذرا پختہ کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے اللہ نے کہ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تم اپنی سوچ کی بنیاد پر جیو اور ہم اپنی سوچ کی بنیاد پر جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور پریشانی کا ذکر ان کے حوالے سے فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ تم خوشی خرچ کرو یا ناپسندیدگی کے ساتھ، تمہارے اموال قبول نہیں کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. منافقین میں سے بعض وہ تھے کہ جو یہ آ کر کہتے تھے کہ ہم جہاد میں تو شرکت نہیں کر سکتے، مسائل ہیں. ہاں، اگر مالی تعاون چاہے تو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں کہتے تھے یہ؟ تو مال خرچ کرنا، جس طرح جان کے اعتبار سے شرکت کرنا، یہ گراں ہوتا ہے منافق پر، اس پر کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہو. اسی طرح مال خرچ کرنا بھی ایسے لوگوں کے لیے آسان تو نہیں ہوتا. پھر یہ مال خرچ کرنے کی بات کیوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جان کے بالمقابل مال کا مسئلہ آسان اور ہلکا ہے، اور ناپسندگی کے باوجود خرچ کرنے کی بات اس لیے کہ کچھ تو وقار قائم رہے اور کچھ تو بھرم باقی رہے کہ یہ کہہ سکے کہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور جس طرح آپ کا ایمان ہے اسی طرح ہمارا بھی ایمان ہے، اور جس طرح آپ کے سینے میں دین کی خیرخواہی ہے نا، اسی طرح ہمارے سینے میں بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے بہانہ بازوں کا، ان کے پاس بہرحال بہانے اور عذر ہوا کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف طور پر پیش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز بھی نہیں. انکم کنتم قوما فاسقین، یہ تو دکھلاوے کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم نافرمان لوگ، اطاعت کرنے والے نہیں ہو. اور پھر اللہ نے بتلایا کہ ان کا جو خرچہ ہے، مال ہے، کیوں قبول نہیں کیا جائے گا. تو مال قبول کرنے کے لیے، یعنی کوئی سی بھی بات قبول کرنے کے لیے ایمان چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ تو بالکل بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ دکھلاوے کے طور پر ہے، اور موقع ملتا ہے تو وہ جو دکھلاوا ہے نا وہ بھی کھل جاتا ہے، اور صریح طور پر مخالفت اور تکذیب کی بات سامنے آ جاتی ہے. جیسے احد کے موقع پر مخالفت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر موقع ملا تو نعوذ باللہ، تو یہ کبھی کبھی بالکل کھل کر آ جاتا. جب ایمان نہیں ہے تو پھر کیسے؟ اور ایمان ہے، اس کی جو ظاہری علامت ہے سب سے بڑی بدنی عبادتوں میں سے، وہ سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نماز ہے. نماز، یہ بات ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ منافقین جو عام قسم کے منافق تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کہلانے کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا. ایک آدمی مسلمان ہو اور نماز نہیں پڑھے، یہ بات تھی نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں. تو یہ نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے؟ کہا کہ
لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالی، آتے ہیں نماز کو تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، دل نہیں ہوتا ہے، بس جسم کو ڈھو کر لاتے ہیں زبردستی کی بنیاد پر، اور یہ اللہ کے لیے آنا نہیں ہوتا ہے بلکہ کس لیے آنا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، تو جتنے سے کام چل جائے اتنا کرتے ہیں، اور کام چلنا مطلب اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو بدنی عبادتوں میں جو سب سے بڑی علامت ہے مسلمان ہونے کی، وہ بھی ان کو حاصل نہیں، اور وہاں بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارتے ہیں یہ۔ اور پھر ولا ينفقون الا وهم کارہون، مال خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ جو مال خرچ کرنا بھی ہوتا ہے ان کی طرف سے، وہ خوشی خوشی نہیں ہے، یہ ناپسند کے ساتھ ہے اور مجبوری کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے۔ کون سی عبادت قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ تو اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی طرف سے قبول کرتا ہے، متقیوں کی نماز قبول ہوتی ہے، متقیوں کا مال قبول ہوتا ہے۔ متقی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کی خاطر عبادت کی جائے، تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول کی جاتی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے، ان سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو ظاہری طور پر یہ سبق ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنا اور سستی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، اور مال خرچ کرتے ہوئے اگر کبھی موقع آتا ہے نا تو دل میں کراہت محسوس کرنا، یہ کن کے اوصاف ہیں؟ مومنین کے نہیں، کن کے؟ اہل نفاق کے، منافقین کے اوصاف ہیں، اور منافقین کے اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ظاہری جو حالت ان کی تھی ساری شرارتوں کے باوجود، تو ان میں سے بہت سارے لوگ خوشحال تھے، مال ان کے پاس ہے اور اولاد کی کثرت ہے، تو یہ جو کثرت ہے نا مال کی اور دنیاوی اعتبار سے ان کے یہاں خوشحالی ہے، عام قسم کے جو سادہ لوگ ہیں نا، تو ان کے فتنے میں پڑنے کا خدشہ اس سلسلے میں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نافرمان ہے اور اللہ ان سے خوش نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ نوازش کیوں ہے؟ تو دوسرے لوگ بھی فتنے میں پڑیں گے اور یہ بھی مست اور مگن رہیں گے کہ کیا ہے، ہم اگر برے ہوتے نا تو لولا يعذبون اللہ بما نقول، شرارت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر غلط قسم کے الفاظ، مجلسوں کی خلاف ورزی وغیرہ سرگوشیاں کرتے تھے غلط قسم کی، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا ہم کو؟ تو ٹھیک ہے معاملہ ہمارا سیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد سے دھوکہ نہ کھائیے، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہو جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دھوکہ کھائیں گے اور خوش ہوں گے؟ آپ کے واسطے سے کیا ہے؟ مومنین کو تعلیم ہے، اور خود ان کو تعلیم ہے۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے، یعنی مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، اللہ دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ مال کے ذریعے سے عذاب اور اولاد کے ذریعے سے عذاب، تو یہ عذاب کیا ہے؟ تو یہ عذاب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا، بے نیاز، اور تمہارے دل کو اور تمہارے ہاتھ کو بھر دوں گا۔ اور کہا کہ اگر تو نے بے نیازی برتی، بے نیازی مجھ سے، تو میں تیرے دل کو فقر سے بھر ڈالوں گا اور ہاتھ کو مصروف کر دوں گا۔ مصروف کس طرح؟ کہ ہمیشہ ادھیڑ بن میں کس کے کدھر سے آنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے، کتنا آیا، کم تو نہیں آیا، اور آنا چاہیے، بس یہی چکر۔ تو 99 کے چکر میں آدمی پھنس جاتا ہے، اور یہ جو پھنسنا ہے نا کہ دل کو سکون نہ ملے اور مسلسل
تگودوں میں محنت میں لگا رہے، ہر وقت مال کی فکر رہے، تو یہ جو فکر ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، کہ جو سکون کا ذریعہ ہے نا، اللہ نے اسی کو بے سکونی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ عذاب دینا چاہتا ہے، مال کے ذریعے سے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کے مستر و مگد رہیں گے نا، پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ اور کہا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اب چونکہ اسی ادھڑ بن میں، اسی میں لگے ہوئے دن رات، تو مریں گے تو کیا کریں گے؟ کافر ہی مریں گے۔ تو یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نافرمانی کرو گے، تو جس چیز کی بنیاد پر نافرمانی کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارے حق میں کیا کر دے گا؟ مصیبت بنا دے گا۔ پیغام آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال ہے نا، دنیا کی اولاد، یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور کسی کے یہاں ہے تو اللہ اس سے خوش ہے اور وہ اچھی حالت میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس نہیں ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور وہ تکلیف اور پریشانی میں ہے، نہ۔ غیر ممکن ہے کہ ہاتھ خالی ہو اور دل کیا ہو؟ آباد ہو، مست اور مگن ہو۔ اللہ نے قناعت کی دولت دے رکھی ہو، جو حالت ہے اچھی ہے، پرسکون نیند ہے نا، بے فکری کی زندگی ہے، روکھا سوکھا جو مل جا رہا ہے، قانے ہے آدمی اس پر، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور دوسری شکل کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں کہ آدمی جب کفر کا رویہ طے کر لے کہ اسی پر جینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اسی حالت میں لاؤں گا۔ اور اس حالت میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، قومن، تو اللہ اس کو مبتلائے مصیبت کر دیتا ہے دنیا میں اور تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آخرت میں کوئی تکلیف اس کے لیے نہیں رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ناپسند کرتا ہے نا، تو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو اچھی طرح پکڑ کر خوب سزائے دے، خوب سزائے۔ تو دنیا معیار نہیں کسی بھی اعتبار سے، نہ نعمت کے اعتبار سے نہ تکلیف کے اعتبار سے، اس کو سمجھنا ہے۔ سادہ لوگ، دنیا پر نظر رکھنے والے لوگ اس سلسلے میں مصیبت میں پڑتے اور سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، نہ۔ اللہ کی اطاعت کی توفیق یہ ہے، اور توفیق کی بنیاد پر سکون جو حاصل ہوتا ہے نا، وہ ہے کہا کہنے والے نے کہ ہم جس حالت میں ہوتے، ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہم جس حالت میں ہوتے ہیں نا، سکون قلبی کی حالت میں، اگر اس کا پتہ بادشاہوں کو اور ان کے بیٹوں کو، شہزادوں کو چل جائے نا، تو لجادلون بالسیوف، وہ تلواریں لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آ جائے۔ کون سی دولت ہے وہ؟ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی بادشاہت ملی ہوئی ہے جو بادشاہ لڑنے کے لیے آئے؟ وہی دل کا سکون، اور یہ سکون کی طرف سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بنیاد پر اور اللہ کی عبادت کی بنیاد پر۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔